الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى الله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد گرامی قدر ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری اس مجلس کی 17ویں نشست میں ہم آپ حضرات کے سامنے عہد و پیمان لینے اور دینے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال رکھنا اور مزید گناہوں کی تفصیلات کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ عہد و پیمان وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کا عہد و پیمان نہ دیا جائے بلکہ اس کی حفاظت کی جائے، اور اللہ کی ذمہ داری پر کسی سے صلح نہ کیا جائے، کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور فیصلہ کو پانا ممکن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا واجب ہے، لہذا کوئی حاکم اور اس کا نائب کسی کو جہاد وغیرہ میں اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کی طرف سے امان اور تحفظ نہ دے، اور نہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری پر صلح کرے، بلکہ اس سے اپنا عہد و پیمان دے اور اپنی ذمہ داری پر صلح کرے، بلکہ اس سے اپنا عہد و پیمان دے اور اپنی ذمہ داری پر صلح کرے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَن تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ الحدیث۔ اور جب تم قلعہ بند دشمن کا محاصرہ کرو اور دشمن چاہیں کہ تم انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی امان اور تحفظ دے دو، تو ایسا ہرگز نہ کرنا، بلکہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے امان اور تحفظ دینا، اس لیے کہ اگر تم کسی صورت میں اپنا یا اپنے ساتھیوں کا ذمہ توڑ دو تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ذمہ کو توڑنے سے کمتر ہوگا۔ اور جب تم قلعہ میں بند کسی دشمن کا محاصرہ کرو اور وہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری پر اسے صلح کر لو، تو ایسا ہرگز نہ کرنا، بلکہ تم اپنی ذمہ داری پر اسے صلح کرنا، کیونکہ معلوم نہیں کہ تم ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور فیصلے کو پا سکو گے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑنا کمال توحید کے منافی ہے، اسی طرح دشمن سے اللہ کی ذمہ داری پر صلح کرنا بھی کمال توحید کے منافی ہے۔ کسی قاضی اور مصلح کے لیے جائز نہیں ہے کہ اجتہادی معاملات میں یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بلکہ یوں کہے کہ یہ میرا فیصلہ ہے، کیونکہ قاضی مجتہد ہے، اور مجتہد اپنے فیصلے میں خطا اور ثواب دونوں کا احتمال رکھتا ہے۔ حدیث عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا حکم الحاکم فاجتہد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد رواہ الشیخان۔ جب کوئی حاکم اجتہاد سے صحیح فیصلہ کر دے اس کو 2 اجر ملے گا، اور اگر اجتہاد سے غلط فیصلہ کر دے تو 1 اجر سے محروم نہیں ہوگا، اس کو بھی 1 اجر ملے گا۔ کسی کو عہد و پیمان دینے پر اس کا پورا کرنا واجب اور ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد و پیمان کو پورا کرو، کیونکہ عہد و پیمان دے کر بد عہدی کرنا یہ منافق کی علامت ہے۔ لیکن صد افسوس بیشتر لوگ غداری کر بیٹھتے ہیں، الا من رحم ربی، اللہ تعالیٰ ہمیں وعدہ عہد کی خلاف ورزی کرنے سے بچائے اور وعدہ عہد کی وفاداری کرنے اور
اس کو پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ ساتواں باب گناہوں کے بارے میں۔ گناہوں کے ارتکاب کمال توحید یا اصل توحید کے منافی ہے۔ گناہوں کی چند قسمیں ہیں۔ پہلی قسم شرک اکبر ہے جو کہ اصل توحید کے منافی ہے، اور شرک باللہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان آیت نمبر 13، بے شک شرک بڑا ہی بھاری ظلم ہے، شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء آیت نمبر 48، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ دوسرے گناہ جسے چاہے معاف کر دے گا۔ اور حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکبر الکبائر الاشراک باللہ وقتل النفس وعقوق الوالدین وشہادۃ الزور، رواہ البخاری۔ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، اور اس کے بعد ناحق کسی کا قتل کرنا، اور والدین کی نافرمانی کرنا، اور جھوٹی گواہی دینا ہے۔ خواہ یہ شرک ربوبیت میں ہو یا اللہ کی الوہیت میں ہو یا آسماء اور صفات میں ہو، سب برابر ہے۔ شرک اکبر سے متعلق چند باتیں۔ شرک اکبر کے ارتکاب کی حالت میں بغیر توبہ کے اگر کوئی فوت ہو جائے اور وہ ان لوگوں میں سے ہو جس کو دین کا پیغام پہنچ چکا ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نہیں بخشے گا۔ شرک اکبر کے ارتکاب سے تمام اعمال اکارت چلے جاتے ہیں۔ یہ اس صورت میں ہوگا کہ شرک اکبر پر ہی اس کی موت ہو جائے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، اور بالیقین تو ضیاء کاروں میں سے ہو جائے گا۔ شرک اکبر اتنا گھناؤنا اور سنگین جرم ہے کہ بلا توبہ معاف نہیں کیا جاتا۔ البتہ اگر کافر شخص ہے اور اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس کا پچھلا تمام گناہ معاف ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یجب ما کان قبلہ، اسلام اس کے پہلے، یعنی اسلام لانے سے پہلے جو بھی گناہ ہوتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے، ڈھا دیتا ہے۔ لہٰذا بندہ الہی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جیسا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ارشاد فرمایا من جاء يعبد الله ولا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويجتنب الكبائر كان له الجنة۔ یہ روایت سنن نسائی کے اندر موجود ہے اور روایت صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، اور نماز قائم کرتے رہا، زکوٰۃ دیتے رہا، اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے رہا، تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ہر مسلمان کو یہ بات اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا ہے، البتہ ایمان اور عمل صالحہ دخول جنت کا سبب ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، سورہ نحل آیت نمبر 32، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ اور حدیث میں ہے لن يدخل احدا منكم عمله الجنة قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله منه بفضل ورحمة، الحدیث رواہ الشیخان۔ تم میں سے کسی کو محض اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ رحمت الہی مجھے اپنے دامن میں نہیں سمٹ لے گی۔ گناہوں کی دوسری قسم شرک اصغر یعنی ریا اور نمود ہے۔ شرک اصغر اصل توحید کے منافی نہیں لیکن کمال توحید کے منافی ضرور ہے، اور ریا جس اعمال میں شریک ہو جائے، داخل ہو جائے، وہ اعمال ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ گناہوں کے قسموں میں سے تیسری قسم وہ کبائر جو شرک کے علاوہ ہیں۔
شرک کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے گناہیں ہیں یہ اصل توحید کے منافی نہیں ہیں، لیکن اس کے ارتکاب سے توحید میں کمی آ جاتی ہے اور یہ کمال توحید کے منافی ہے۔ مرتکب کبیرہ کے چند حالات ہیں۔ کبیرہ گناہوں میں سے زناکاری اور شراب نوشی وغیرہ کا ارتکاب کیا تو اس پر اس کا حد جاری کیا جائے گا اور یہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا، جیسے حدیث خزیمہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصاب ذنبا فاقیم علیہ حد ذلک الذنب فهو کفارته، راہ احمد، اور حدیث صحیح ہے۔ جو شخص کوئی گناہ کیا اس پر اس گناہ کا حد جاری کیا جائے گا اور وہ حد اس گناہ کا کفارہ بن جائے گا۔ حد جاری کیے بغیر بھی سچی توبہ کے ذریعے کبیرہ گناہ کی بخشش ہو سکتی ہے۔ گناہ کبیرہ کے مرتکب بغیر حد اور بلا توبہ فوت ہو جائے تو وہ اہل وعید میں سے ہوگا اور وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہوگا۔ اگر اللہ نے چاہا تو اسے اس کے گناہوں کے باقدر عذاب دے کر اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور اللہ نے چاہا تو اس کو ایسی ہی معاف فرما دے گا، اس کی بخشش کر دے گا۔ صغیرہ گناہوں پر اصرار اور مداومت بھی صغیرہ گناہوں کو کبیرہ بنا دیتے ہیں۔ گناہ کبیرہ سے متعلق چند باتیں۔ کبیرہ گناہ کی تعریف: ہر وہ گناہ جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم یا عذاب یا لعنت یا غیظ و غضب یا ناراضگی یا حد کی وعید آئی ہو، یا جس کے مرتکب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں یا ہمارے طریقے میں سے نہیں یا میں اس سے بری اور بیزار ہوں، یہ سب کے سب گناہ کبیرہ ہیں۔ کبائر یعنی کبیرہ گناہ تو بہت ہیں، لیکن ان میں سے سب سے خطرناک شرک کا گناہ ہے، چاہے شرک اکبر ہو یا اصغر۔ پھر اس کے بعد کسی کا ناحق خون بہانا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ارشاد فرمایا اکبر الکبائر الاشراک باللہ وقتل النفس وعقوق الوالدین وشہادۃ الزور، رواہ البخاری۔ کبیرہ گناہوں میں سب سے بھیانک گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ناحق قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا ہے۔ القسم الرابع، گناہوں کے قسموں میں سے چوتھی قسم صغائر ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہیں ہیں۔ چھوٹے گناہیں توحید کے منافی نہیں ہیں، لیکن کمال توحید کے منافی ضرور ہیں، اور یہ صغائر، یہ چھوٹے گناہ ہیں، 5 وقت نماز، رمضان مہینے کے روزے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کبائر کے اجتناب کے ساتھ مٹا دیے جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کر دیں گے۔ یہ بھی کمال توحید کے منافی ہے کہ ایسا نام رکھا جائے جس میں غیر اللہ کی عبدیت کا اظہار ہو، یا ایسا نام رکھا جائے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس نام میں غیر اللہ کی عبدیت کا اظہار ہو وہ نام رکھنا حرام ہے، مثلا عبد عمر اور عبد الکعبہ وغیرہ۔ البتہ عبد المطلب نام کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ عبد المطلب نام رکھنا حرام نہیں صرف مکروہ یعنی ناپسندیدہ ہے، جبکہ یہ قول درست نہیں۔ ان کا استدلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرمان سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر فرمایا تھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا یعنی پوتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا کا نام عبد المطلب بول کر اپنی نسبت ان کی طرف کی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ عبد المطلب نام رکھنا درست ہے، مگر ان کا استدلال غلط ہے کیونکہ آپ نے اپنے دادا کی نسبت غیر اللہ کی طرف کی ہے، نہ ان کو غیر اللہ کا بندہ کہا ہے، بلکہ آپ نے تو اپنے دادا کا نام عبد المطلب صرف اس لیے لیا ہے کہ لوگوں میں یہی نام مشہور و معروف تھا،
بہرحال عبد المطلب نام رکھنا درست نہیں ہے اور یہی راجح قول ہے۔ کسی کا نام ایسا نہ رکھا جائے جس میں غیر اللہ کی عبدیت کا اظہار ہو، جیسے عبد النبی، عبد الکعبہ وغیرہ نام رکھنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ شرک اصغر ہے اور شرک اصغر کا ہمارے توحید کے منافی ہے۔ آدم و حوا علیہم السلام کا اپنے بچے کا نام عبد الحارث رکھنے میں جو شرک سرزد ہوا ہے وہ شرک فی العبادہ نہیں ہے بلکہ شرک فی الطاعہ ہے، یعنی نام رکھنے میں شیطان کی اطاعت کی ہے۔ اگر کسی نے نام میں غیر اللہ کی عبدیت کا اگر کسی کے نام میں غیر اللہ کی عبدیت کا اظہار ہو یا اس میں اور کوئی قباحت ہو یا تزکیہ ہو تو اس کا اگر ممکن ہو، اس نام کو بدلنا اگر ممکن ہو تو بدل دینا واجب ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کا نام عاصیہ تھا، یعنی نافرمانی کرنے والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر جمیلہ رکھا تھا۔ اسی طرح سے اپنے بال بچوں کا نام یاسر، رافع، برکت، افلاح، رباح، نجی وغیرہ نہ رکھیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے نام رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا لا تسمی غلامک رباحا ولا یسارا ولا افلاح ولا نافعا، اپنے بچے کا نام رباح، یسار، افلاح اور نافع نہ رکھو۔ اسی طرح سے اپنے بال بچوں کا نام یا اپنے بال بچوں کو انبیاء کرام کے نام سے موسوم کریں یا اپنے بچے کا نام اپنے باپ کے نام سے موسوم کریں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا قال ولد لی اللیل غلام فسمیتہ باسم ابی ابراہیم، آپ نے فرمایا کہ آج کی رات میرے لیے ایک بچہ پیدا ہوا، میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام سے رکھا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اسی طرح سے وہ نام رکھنا، ان نام کے ذریعے سے موسوم کرنا حرام ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، جیسے اللہ، رحمان، الرزاق، مالک الملک وغیرہ۔ اسی طرح سے حاکم الحکام، قاضی القضاء، اس طرح کا نام نہ رکھا جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا ان اخنع اسم عند اللہ رجل تسمى ملک الاملاک، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے گھٹیا اور ناپسندیدہ نام یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنا نام شہنشاہ رکھے، اس قسم کا نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے نام رکھنے میں ان ناموں کو اختیار نہ کریں جو نام کفار کے ساتھ خاص ہو، کفار کے ساتھ جو نام خاص ہے اس ناموں کے ذریعے سے اپنے بچوں کا نام نہ رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص یا جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ لہٰذا ہم وہ نام رکھیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبدیت کا اظہار ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہا احب الاسماء اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ نام عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے، اور اس کے بعد ہر وہ نام جس کے اندر اللہ کی عبدیت کا اظہار ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شرک اکبر اور شرک اصغر ہر قسم کے شرک سے بچائے اور توحید پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ نام رکھنے کے تعلق سے بھی جو برائیاں ہمارے اندر موجود رائج ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں بچائے۔ بہت سارے لوگ اپنا نام نور النبی، عبد النبی اس طرح کا نام رکھتے ہیں، اس طرح کا نام رکھنے سے گریز کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر خیر کی توفیق عطا فرمائے اور ہر شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔